دعا کی عمر پر تنازعہ، والدین کا موقف سب کے سامنے، مگر دعا کا رویہ بہت سے سوالات کو جنم دینے لگا ہے۔ سندھ کے قانون کے مطابق کیا دعا شادی کے لیے نابالغ ہے؟ صوبائی حکومت اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے شہلا رضا صاحبہ، دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب اور سماجی رہنما سارم بزنی صاحب۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہلا رضا صاحبہ سے۔ شہلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس معاملے کو انتہائی باریک بینی سے دیکھ رہی ہیں؟ آخر محرکات کیا ہو سکتے ہیں دعا اور اس کے والدین میں کیا خلیج حائل ہو سکتی ہے؟ ہم نے ہائی کورٹ میں بہت شکریہ کہ جو چینلز اور اینکر اس ٹاپک کو ٹائم دے رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بچی 51 دن کے بعد آئی ہے۔ ہم نے ہائی کورٹ میں جب بچیاں یا کوئی بچہ غائب ہو جاتا ہے تو اغوا ہی لگایا جاتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کہ وہ شادی کر کے آئے گی یا کس کے ساتھ شادی کر کے آئے گی، تو اغوا لگایا گیا تھا۔ تو سیشن کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں بھی یہ کیس تھا، لیکن جب بچی بازیاب نہیں ہو رہی تھی تو ہائی کورٹ میں ہم لے گئے کہ بچی کو پروڈیوس کیا جائے۔ بازیاب ہو گئے، اس پہ کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ مجھے دونوں فیصلوں پہ اعتراض ہے، لیکن اس کورٹ کو پھر بھی میں سلام کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا بیٹا مرضی کچھ نہیں ہوتی، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ تو کہا میں میٹرک میں پڑھتی ہوں۔ کتنے سال کی ہو؟ کہا میں 18 سال کی۔ انہوں نے کہا میٹرک میں تو 18 سال کے نہیں ہوتے۔ جی، تو پھر اس کی ایج کا کرایا گیا، اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے، کیونکہ اس کے بھی ایج سرٹیفکیٹ پہ جو ہے وہ سرجن کے سائن نہیں ہے، اور یہ سرجن ایج سرٹیفکیٹ تھا۔ اب دعا زہرا کیس میں نہ تو لڑکے کا ریمانڈ ہوا اور نہ ہی بس آپ نے ایج کا کروایا۔ ایج کا رات وائرل ہو گیا تھا تو وہ ہم لوگ نے چیلنج کر دیا تھا۔ اب یہ ہے کہ بچی کے والدین جو ہے کھڑے رہ گئے۔ بچی ہی کی بات اگر ماننی ہے تو وہ بھی 51 دن کے بعد جو غیروں کے پاس رہی، جنہوں نے اسے پورا پاکستان گھما دیا، تو آپ پھر ماں باپ کہاں کھڑے؟ انصاف کہاں کھڑا ہے؟ ہراس کہاں کھڑا ہے کہ 51 دن تک اس کو وہ کیا کہتے رہے؟ اور اس لڑکے کا بھی ریمانڈ نہیں ہوا جیسے نمرا کے کیس میں ہوا تھا۔ ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ ابھی اس کا شادی کا کیس یہاں پہ ڈسکس کریں۔ شادی کا کیس تو یہاں پہ لگا ہی نہیں، یہاں پہ تو اس کو پروڈکشن کا کیس تھا۔ آپ نے کہا جی پروڈیوس ہو گئی اور یہ کہہ رہی ہے میری مرضی ہے، تو یہ تو اس کی مرضی ہے، تو اب اسے جانے دیا جائے۔ بھائی اس کی مرضی کیا ہے؟ 51 دن کے بعد کیا مرضی ہوگی کسی کی؟ اس کو کتنا ہراس کیا گیا ہوگا، اس کو کم از کم 15۔ ٹھیک ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے دعا کے والد مہدی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مہدی کاظمی صاحب، دعا زہرا پر دباؤ ڈالنے والے عناصر کون سے ہیں؟ نیو نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ ذرا کھل کر بتائیے۔ دیکھیں، کوئی جو مافیا اس پورے کیس کے پیچھے ہے، اس نے ہر چیز کو پریشرائز کر کے رکھا ہوا۔ میری بیٹی کو پورا انڈر پریشر تھی۔ میں نے جب اس سے جج صاحب سے ہم نے بڑی ریکویسٹ کی اور اس کے بعد جج صاحب نے اپنے چیمبر میں ملاقات کا موقع دیا، تو پولیس نے صرف 4 سے 5 منٹ کی ملاقات کرنے دی۔ اس ملاقات کے اندر میں نے بچی کو پیار کیا، گلے سے لگایا، وہ رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا جج صاحب کے سامنے آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں یہاں پر ہوں اور سب لوگ یہاں پہ ہیں، کوئی پریشر لینے کی والی کوئی بات نہیں، آپ جج صاحب کے سامنے جا کر جو ہے وہ بیان دے، میں بھی دیتا ہوں، آپ بھی دیں، آپ بولیں کہ میں گھر جانا چاہ رہی ہوں، اور میں یہ بھی بولتا ہوں اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو میں جج صاحب میں اس کا بھی احترام کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ اس نے کہا ٹھیک ہے پاپا۔ جو ہی اس نے یہ لفظ بولے ہیں وہاں سے پولیس والوں نے اس کو بازو سے اٹھایا اور کہا جی ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ 4 سے 5 منٹ کی ملاقات تو نہیں ہوتی، ایٹ لیسٹ جج صاحب کو 30 منٹس کا ٹائم دیتے ہیں جج صاحب، لیکن پولیس نے 4-5 منٹ بعد ہمیں وہاں سے جدا کر دیا اور کسی چیز سے لے لی۔ میں نے جج صاحب سے جا کے ریکویسٹ کی کہ جج صاحب بچی اسٹیٹمنٹ دینا چاہ رہی ہے کہ میں گھر جانا چاہ رہی ہوں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کل اسٹیٹمنٹ بچی کی ریکارڈ کر چکا ہوں، اب یہ کورٹ ہے، یہاں پہ روزانہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی ہوتی ہے۔ انتہائی پور فیملی جس کا بیک گراؤنڈ سامنے آیا ہے، مالی وہ لڑکا ہے، کیا اس کے اندر اتنی انفلوئنس ہو سکتی ہے کہ اس کے 3-4 صوبوں کی پولیس کو جس طریقے سے نچایا، 50 دن بورڈ تشکیل ہونا تھا، میڈیکل دوبارہ ہونا تھا، ٹرائل کورٹ میں بچی نے پیش ہونا تھا، 164 کا بیان ریکارڈ کروانا تھا جج صاحب کے سامنے یا میجسٹریٹ کے پاس، اور اس کے بعد یہاں پہ ٹرائل کورٹ میں پروسیڈنگ چلنی تھی، لیکن پولیس کو اتنی جلدی تھی کہ انہوں نے بچی کو فوراً جہاز پہ بٹھایا اور وہاں روانہ کر دیا تاکہ پروسیڈنگ اور میڈیکل کا
ٹھیک ہے مہدی صاحب، آپ کا موقف ہم تک آ گیا۔ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے سماجی رہنما سارم برنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سارم صاحب، دعا زہرا کے والدین کا دعویٰ کچھ اور ہے، 17 سال کی بچی کی سمت الگ دکھائی دے رہی ہے۔ بطور کارکن انسانی حقوق اس صورتحال پر آپ کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ کوئی بھی بچہ، بچی یا ماں باپ اگر کسی کے ساتھ زبردستی کریں یا بچے اٹھ کر کے جا کے شادیاں کر لیں خود سے، یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو کچھ ہوا اس میں جو افسوسناک چیز ہے، یہ ایک عام سی بات ہے اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر اس کو اتنا ایشو بنانا اور پیرنٹس کی طرف سے بنانا، میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے۔ پیرنٹس کو ہر ایک چیز کا علم تھا، دعا نے خود اپنے بیانات میں بتائی یہ ساری باتیں، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا ایک دن بچی اٹھتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے اور جا کے شادی کر لیتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ سب کچھ پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے، بچوں کی عموماً کوشش ہوتی ہے گھر میں بتائیں، گھر والوں کو راضی کریں، لیکن جب کوئی ایسا اقدام نہیں ہوتا، کوئی ایسا معاملہ نہیں بن پاتا، پھر وہ بچے گھروں سے نکلتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کر کے یہ کہنا کہ جی پوری سندھ پولیس بھی بک گئی، پنجاب پولیس بھی بک گئی، وہاں کی بھی عدالتیں بک گئی، یہاں کی بھی عدالتیں بک گئی، یہ صرف آپ اپنی جو ہے نا ایک مقصد ایک تکلیف دے رہے ہیں لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے۔ اور اس عمل سے میں جو اہم چیز ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دعا نے کل یا کسی سال 2 سال کے بعد اگر گھر کی طرف راستہ بھی کرنا تھا تو یہ وہ راستہ بھی بند کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان اقدامات کے بعد، ان چیزوں کے بعد جو ہے نا دعا زہرا یا پھر وہ بچہ جو ہے ظہیر وہ واپسی آئیں گے۔ ٹھیک ہے جی، سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ابھی عدالتی کارروائی پر بات کریں گے۔ جنید شاہ ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جنید، بتائیے گا عدالتی کارروائی کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے گزشتہ روز اغوا کی جو درخواست تھی اس کو نمٹا دیا گیا تھا اور تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا، اور دعا زہرا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ثوابدید پیش کیا جائے، یہ سندھ حکومت کے ثوابدید ہے۔ تاہم جو مقدمہ ہے اس میں یہ احکامات دیے گئے تھے کہ ٹرائل کورٹ میں پولیس کی جانب سے جو کارروائی ہے، قانونی کارروائی، وہ جاری رکھیں۔ اس وقت کراچی کی کورٹ کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پولیس کی جانب سے ملزمان کو عدالت لے آئے ہیں۔ ملزمان میں نکاح خواہ اور دیگر ملزمان شامل ہے، تاہم ابھی تک مقدمے کی سماعت شروع نہیں کی جا سکی ہے۔ امکان یہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد مقدمے کی سماعت شروع کی جائے گی، اور پولیس کی جانب سے عدالت میں کیا رپورٹ پیش کی جاتی ہے یہ سماعت کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جبکہ جو سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ تھا وہ واضح تھا کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں بیان حلفی ہے اور جو میڈیکل رپورٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید، آپ عدالتی کارروائی کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سارم برنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، شہلا رضا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اور دعا کے والد ہمارے ساتھ تھے مہدی کاظمی صاحب۔ آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی پر پریشر ہے کسی مافیا کی جانب سے، اور عدالتی کارروائی کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ آج آپ کی بیٹی کے کیس کی اہم سماعت تھی اور پولیس کی جانب سے اس کو لاہور روانہ کر دیا گیا ہے۔